اب آئیے، فرمایا ایک مرتبہ اس کو نقل کرنے والے حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شہد کی مکھی کا گزر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت والی نظر جب اس شہد کی مکھی کی طرف دیکھتے ہیں، ڈالتے ہیں نگاہ کرم، نگاہ رحمت جب اس مکھی کے اوپر، شہد کی مکھی کے اوپر پڑتی ہے، تو حضور علیہ السلام اس شہد کی مکھی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ پیار محبت، دیکھیے کہ یہ جو مکھی ہے یہ حضور علیہ السلام کو دیکھ بھی رہی ہے، اور حضور علیہ السلام اس مکھی کو دیکھ رہے ہیں، نظر رحمت اس پر فرما رہے ہیں، اور یہ ایک عام سی شہد کی مکھی ہے جو حضور علیہ السلام کو دیکھ بھی رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی بات کو سن بھی رہی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے اس مکھی کو دیکھا، اسے بلایا، اور شہد کی مکھی نے حضور کی طرف دیکھا اور حضور کی آواز کو سنا، گویا کہ وہ کہتی ہوئی جا رہی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور وہ حاضر ہوتی ہوئی حضور علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کے وہ ید اللہ والے ہاتھوں پر بیٹھتی ہے، اس پیارے ہاتھ پر بیٹھتی ہے جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، جو کفار پر کنکریاں تو نے پھینکی ہے نا، او ہجرت والی رات، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے میرے محبوب محمد، وہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ میں خدا نے پھینکی ہے۔ ہاتھ تیرا تھا، عمل تیرا تھا، کام تیرا تھا، پر اے محبوب کیونکہ میں خدا ہوں، میں خدا نے تجھے بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اپنا پیارا بنایا ہے، عمل تیرا تھا لیکن اس کی نسبت میں خدا اپنی طرف کر رہا ہوں۔ پتہ چلے کہ ظاہراً ہاتھ محمد کے تھے، ظاہراً کام محمد کا تھا، ظاہراً عمل محمد کا تھا، لیکن اس میں دخل محبت کا میں خدا کا تھا۔ یعنی کہ محبت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ عظمت کس کی تھی؟ خدا کی تھی۔ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ خدا نے۔ وہ کچھ کنکریاں کفار پر پھینکتے ہیں اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، تو فرمایا